الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں سنائیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنی طرف سے کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حلال فرمائی ہے اس کو حلال جانے، حلال کے طور پر استعمال بھی کرے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے اس کو حرام جانے اور اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کرے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہ یہود انہوں نے اپنے اوپر ہر ناخن والے جانور اور بکری اور گائے کی چربی کو حرام کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حرام نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ تو پھر ان کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سختی کو مسلط فرما دیا کہ اپنا حکم نازل فرما کر ان پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ یہود یہ کہتے تھے کہ یہ جو بکری اور گائے کی چربی ہے یہ صرف ہماری قوم پہ حرام نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور گزشتہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کی قوموں پر بھی یہ چیزیں حرام تھی اور ابھی بھی حرام ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہودیوں پر اس چیز کو حرام فرمایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں سنائی گئی، یہ تمہیں بتائی گئی، یعنی اس سے پہلے والی آیت میں گزرا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا، یعنی اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان کے اوپر جو ہے ہم نے حرام کر دی ہے۔ انہوں نے خود اپنے اوپر یہ چیز حرام کی، اس لیے ان کے اوپر حرام ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ہم نے اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر یہ چیزیں حرام نہیں کی ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ ان کے اوپر کیوں حرام کی؟ کیا ان کے اوپر حرام کرنا یہ کسی طرح سے ان کے اوپر زیادتی کرنا تھا، ان کے اوپر ظلم کرنا تھا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم زیادہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم جو ہے رہبانیت اختیار کریں گے، دنیا کو بالکل ترک کر دیں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں جس سے انسان عیش و عشرت میں پڑتا ہے یہ چیزیں کا کھانا ہم اپنے اوپر حرام کر دیں گے۔ انہوں نے خود اپنے اوپر یہ چیزوں کو حرام کر دیا تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیزیں حلال فرمائی تھی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے
جن کو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اپنے اوپر خود انہوں نے حرام کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے حلال فرمائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ بے شک اللہ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے ہرگز اس کو حرام اپنی جانب سے نہ ٹھہرائے۔ جو جانور حلال جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ جو بھی جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے حلال جانور، وہ اس کا کھانا حلال ہے۔ تو ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ 11ویں کا جانور یہ حرام ہے، چھٹی کا جانور یہ حرام ہے، عقیقے کا جانور اس کی نسبت عقیقے کی طرف ہو گئی یہ حرام ہے، قربانی کا جانور اس کی نسبت قربانی کی طرف ہو گئی یہ حرام ہے۔ ایسا نہیں، کھانا جس پر فاتحہ دیا گیا، فاتحہ کا کھانا حلال چیزوں سے ملا کر جو ہے بنایا جاتا ہے، اس پہ فاتحہ دی جاتی ہے تو اس میں مزید برکتیں آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک کے تک جو ہے لوگ اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حلال کی ہے تو اپنی طرف سے اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر قائم و دائم رکھے، اس پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔